قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لائق صد کرام، برادر محترم حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب، برادر محترم حضرت علامہ قاری محمد حسنین سعیدی صاحب، برادر محترم اہل سنت کی شان سابق مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام، اس علاقے کی عظیم سیاسی سماجی شخصیت میری مراد برادر محترم سعید ظفر کچی صاحب، اور بانی محفل برادر محترم حضرت علامہ محمد ظفر سعیدی صاحب، اسٹیج پر موجود ہم سب کے سروں کے تاج علماء کرام، اور آپ سب دور و نزدیک سے چل کر آنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، حضور کے غلام، حضور کے امتی، اللہ کریم آج کے اس اجتماع میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. مجھ سے قبل آپ نے خوبصورت عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تقاریر سماعت فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کو سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل ہے، سو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے ایک تجزیاتی مطالعہ سیرت کا اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا یہ اس وقت میں ایک گوشہ ہوگا. ظاہر ہے قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ کام جس موضوع پہ ہوا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. یہ حضور کی شخصیت کی جامعیت ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ کام جس ہستی پہ ہوا ہے وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بنیادی عقیدے کی بات ذہن نشین رکھیں. مدارس میں تو یہ بات ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن سکولز میں، کالجز میں ہمارے بچوں کو سرکاری سطح پہ کچھ ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں قابل اعتراض مواد بھی ہے، اور بچوں کی ذہن سازی اس سطح پہ کی جاتی ہے. عقیدے کی جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور کے جتنے آباء و اجداد گزرے ہیں، یہ حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کے مخدومہ کائنات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک حضور کی جمیع امہات و جدات وہ گزری ہیں. یہ سارے لوگ ہر دور میں موحد تھے، مسلمان تھے. اللہ کریم نے ان کو کفر، شرک اور تمام قسم کی غلاظتوں سے پاک اور محفوظ رکھا تھا. ہمیں تاریخ کی کتابوں میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سکولز، کالجز میں یا بعض مدارس میں پڑھایا جاتا ہے تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. آزر قرآن مجید نے اس کو واضح مشرک ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ مشرک تھا، بتوں کا کاروبار کیا کرتا تھا. اگر آزر جیسے مشرک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جد مانا جائے یا ابراہیم علیہ السلام کا والد مانا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب پر اعتراض ہوگا کہ ہیں اللہ کے نبی لیکن ہیں معاذ اللہ مشرکوں کی اولاد سے. یہ بات عقیدے کے بھی خلاف ہے، ایمان کی روح کے بھی خلاف ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں واضح اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ،
آپ کا نور آدم سے لے کے عبداللہ تک ہمیشہ انہی ہستیوں میں منتقل ہوتا رہا جو مبارک ہستیاں ہر دور میں مجھے سجدہ کرنے والی تھیں۔ آقا علیہ السلام کے جمیع آبا و اجداد مومن تھے، موحد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ آپ کے والد کا نام حضرت تارخ تھا۔ آزر حضرت تارخ کا چھوٹا بھائی تھا، اس لیے ہمارے کچھ احباب نے لا علمی کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، تعصب یہ کہ اگر ایک مسلک کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم خواہ مخواہ مخالفت میں اس سے اگینسٹ عقیدہ رکھنا اپنی بہادری بھی سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ایمان کی معراج بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ من گھڑت عقیدہ لوگوں کو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، جس نے جا کر ایمان کے لیے زہر قاتل کا کام کیا۔ ظاہر جہاں یہ عقیدہ ہو کہ آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد معاذ اللہ مشرک تھے تو ایمان رہ کتنا جاتا ہے اس بندے کے پاس۔ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیں کہ آقا علیہ السلام نسب کے اعتبار سے عالی، حسب کے اعتبار سے عالی، شجرہ نسب کے اعتبار سے عالی۔ آقا علیہ السلام کے جمیع آبا و اجداد ہر دور میں موحد تھے، مومن تھے۔ اللہ کریم نے ان کو کفر، شرک اور تمام قسم کی برائیوں کی غلاظت سے پاک اور محفوظ رکھا تھا۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا رہا وہ جبینیں ہر دور میں اللہ کو سجدہ کرنے والی تھیں۔ آقا علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب اور نانا جان کا نام حضرت وہب بن عبد مناف۔ حضرت عبد المطلب جس طرح کعبہ کے متولی، سردار مکہ، رئیس عرب، بالکل اسی طریقے سے حضرت وہب بن عبد مناف حضور کے نانا جان بھی مکہ کے عظیم رئیس اور سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ میں کوشش کروں گا، میں نے آقا علیہ السلام کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، سیرت نبی الرحمہ، ابھی وہ پرنٹ ہو رہی ہے، تو اسی کا پہلا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو میں کسی قسم کی کوئی فضول بات نہ ہو اور ادھر ادھر جو بات موضوع سے تعلق نہ رکھتی ہو وہ ہمارے قریب نہ آئے۔ باحوالہ مستند حوالوں سے حضور علیہ السلام کی سیرت کا صرف ایک گوشہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے والد محترم اپنے 10 بھائیوں میں یا ایک قول کے مطابق 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے، اور اپنے والد محترم کی توجہات کا مرکز سیرت ابن اسحاق جو حضور کی سیرت پہ سب سے پہلی باضابطہ مستند سیرت ہے، اور اس کی شرح پھر سیرت ابن ہشام ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک لفظ لکھا گیا ہے کہ کان نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی وجہی کالکوکب الدری۔ آقا علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اس طرح چمکتا تھا جس طرح اندھیری رات میں آسمان کی چادر پر ستارے چمکتے ہیں۔ اس نور مصطفیٰ کی کشش نے آپ کو مرجع خلائق بنا رکھا تھا، مخلوقات عالم کی توجہ آپ کی طرف رہتی تھی، حضرت عبد المطلب کی محبتیں بھی آپ کی طرف رہتی تھی۔ حضرت عبد المطلب رئیس مکہ ہونے کے ساتھ، سردار عرب ہونے کے ساتھ ساتھ متولی کعبہ بھی تھا۔ آپ نے جب اپنی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کری، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، اور ان کی زندگی کا ایک اور بھی واقعہ ہے جو 100 اونٹوں کی قربانی سے تعلق رکھتا ہے، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کائنات کے کونے کونے سے لوگ کشاں کشاں بیت اللہ کی طرف آتے تھے زیارت کے لیے، حج کے لیے، متولی کعبہ سے ملتے، اور آپ کا پوری دنیا میں تعارف تھا حضرت عبد المطلب کا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آنے والے بادشاہوں نے دیکھا تو
ان کے قلوب و اذہان میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس خوبصورت حسین اور جمیل مکھڑے والے نوجوان کو ہم اپنی شہزادیاں بطور دلہن کے پیش کریں۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی حضرت عبد المطلب کے سامنے کیا، لیکن حضرت عبد المطلب خاموش رہے۔ اسی اثناء میں حضرت عبد المطلب چونکہ شروع سے حضرت آمنہ کے والد محترم حضرت وہب بن عبد مناف کی عظمتوں کے قائل تھے، اس گھرانے کی شرافت کے بھی قائل تھے، آپ نے حضرت عبداللہ کو فرمایا میرے بیٹے میں متولی کعبہ بھی ہوں، میں سردار عرب بھی ہوں، میں رئیس مکہ بھی ہوں، میری دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں، میں نے ان کے دربار بھی دیکھے، شہزادیاں بھی دیکھی، ان کے حرم بھی دیکھے، ان کے شب و روز بھی دیکھے، اور فلاں فلاں بادشاہ نے اپنی شہزادی کا رشتہ بھی تیرے لیے پیش کیا ہے، لیکن میرے بیٹے میں نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ جیسی طیبہ طاہرہ خوبصورت کردار والی بیٹی میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی شہزادی جیسی نہیں دیکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے رشتے کے لیے اس کو قبول کیا جائے، اور یہ سیرت کی کتابیں شاہد و عادل ہیں۔ جس طرح آقا علیہ السلام کہ والد محترم حضرت عبداللہ ان کی پیشانی میں نور چمکتا تھا اور پورا مکہ ان کے مکھڑے کی زیارت کو ترستا تھا، آپ کے والد محترم کی توجہات کا مرکز بھی آپ کا چہرہ، بالکل اسی طریقے سے حضرت آمنہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، حضرت عبداللہ جب عکاظ نامی بازار میں سالانہ میلے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، عرب کے 70 سے 80 نوجوان آپ کو اپنے جھرمٹ میں لے جایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت آمنہ جب باہر نکلتی تھی تو 70 سے 80 خواتین کے جھرمٹ میں شہزادی کی طرح نکلا کرتی تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب آپ دونوں کی شادی طے ہوئی، یہ رجب کا پہلا ہفتہ تھا یا دوسرا ہفتہ تھا، دن اتوار کا تھا، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی۔ رخصتی جب ہوئی تو اتوار کا دن ختم ہو چکا تھا، سوموار کی رات شروع ہو چکی تھی۔ چونکہ 12 ربیع الاول کو جا کے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو 9 مہینے چونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ کے بطن مبارک میں جلوہ گری فرمائی، وہاں تشریف فرما رہے، تو سیرت نگاروں نے لکھا یہ رجب کا مہینہ، اس کا پہلا سوموار یا اس کا دوسرا سوموار، اتوار کا دن ختم، سوموار کی رات شروع، یہی وہ سوموار کی رات تھی جس میں آقا علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا۔ نور مصطفیٰ کے انتقال کی رات بھی سوموار کی، ولادت مصطفیٰ کا دن بھی سوموار کا، اللہ کریم نے مصطفیٰ کو معراج کروائی تو سوموار کی رات، وحی کا آغاز بھی مصطفیٰ پر سوموار کے دن ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی فرمائی، سیرت نگاروں نے لکھا وہ عظیم دن بھی سوموار کا۔ آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، جب مدینہ پہ پہنچے 12 ربیع الاول سوموار کا دن، اور حضور کا جب وصال با کمال ہوا 2 ربیع الاول سوموار کا دن، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ سوموار کو بڑی نسبت حاصل تھی، بڑی نسبت تھی۔ آقا علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ولدت فیہ وانزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت باسعادت ہوئی اور مجھ پر وحی کا آغاز ہوا، اس لیے اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں اور نزول وحی کی خوشی کے طور پر میں ہر روز ہر سوموار کو اللہ کے حضور روزہ رکھ کے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو سوموار کو آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت۔ ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کے ساتھ 3 مہینے رہے، یا 2.5 ماہ رہے یا 3 ماہ رہے، لیکن اکثریت سیرت نگاروں کی اس طرف گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 دن رہے۔ چوتھے دن اپنے ابا حضور جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابا جان
جس امانت کا امین آپ نے مجھے بنایا تھا وہ امانت میں نے آمنہ کے سپرد کر دی ہے۔ مجھے اجازت دیں، قافلے سامان تجارت لے کر شام اور فلسطین جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا یہ وہ کیفیات تھی جن کا اندازہ مخدومہ کائنات بی بی آمنہ ہی لگا سکتی ہیں کہ ان کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی جب 3 دن کا دولہا ان سے جدا ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کا جو ننیالی خاندان تھا، حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد تھا، حضرت عبداللہ کا جو آبائی ننیالی خاندان تھا، وہ اس زمانے کے شہر یثرب میں جو حضور کے قدمین مبارک سے مدینہ منورہ بنا، حضرت عبداللہ کا ننیالی خاندان یثرب میں رہتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ مکہ کے لوگ جب فلسطین یا شام جاتے تھے، ہفتہ 8 دن یثرب میں رہتے، تھکاوٹ دور کر کے پھر آگے سفر کرتے، واپس جب آتے پھر ہفتہ 8 دن یثرب میں رہ کر پھر مکہ آیا کرتے تھے، اور اس آنے اور جانے میں 2.5 سے 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے سامان تجارت لیا، ہفتہ 8 دن یثرب میں رہے، پھر وہاں سے آپ فلسطین یا شام گئے، واپس آئے۔ جب یثرب آئے تو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، وہیں یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ہی آپ کا وصال با کمال ہوا۔ آپ کی قبر کے مبارک متعلق 3 اقوال ہیں، یا تو ریاض الجنہ میں آپ کی قبر انور ہے، یا جنت البقیع میں آپ کی قبر انور ہے، یا مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی جو مسجد علی المرتضیٰ ہے وہاں حضرت عبداللہ کی قبر انور ہے وہی خطہ ارضی جس کو مصطفیٰ نے دنیا میں جنت قرار دیا۔ 9 مہینے آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن مبارک میں رہے، یعنی آقا علیہ السلام 9 مہینے کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وصال فرما گئے جب آقا علیہ السلام کو اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تشریف لائے ہوئے 3 مہینے ہوئے تھے، یعنی آپ کی ولادت باسعادت سے 6 مہینے قبل حضرت عبداللہ کا وصال با کمال ہوا۔ 9 مہینے آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن مبارک میں رہے، اور آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں تمام سیرت نگاروں نے، یہ سیرت ابن ہشام کی عبارت فرماتی ہے ما شعرت انی حملت بہ ولا وجدت سکن کما تجد النساء۔ 9 مہینے میرا لخت جگر میرا مصطفیٰ میرے بطن مبارک میں رہا۔ ان 9 مہینوں میں عورتیں حمل کی امید کے ساتھ جن مصائب و آلام سے گزرتی ہیں، جو شدت درد محسوس کرتی ہیں، میں نے ایک دن کے لیے بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ 9 مہینے میرا لخت جگر میرے بطن مبارک میں رہا، میں نے ایک دن کے لیے بھی محسوس نہیں کیا کہ میں حمل کے ساتھ ہوں یا حمل کی مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ اور آپ خود فرماتی ہیں میں نے عورتوں کو دیکھا جب ان کو بچے پیدا ہوتے ہیں، مائیں کئی مرتبہ موت کے منہ میں جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں، مائیں تکلیف محسوس کرتی ہیں، مصائب و آلام جھیلتی ہیں، اور خود تاجدار کائنات کی خدمت میں ایک غلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، مکہ کی تپتی ہوئی زمین جہاں پہ اگر گوشت کی بوٹی بھی رکھ دی جاتی تو وہ بھی اس کی شدت گرمی کی وجہ سے بھن جاتی، لیکن یا رسول اللہ میں نے ننگے پاؤں ماں کو کاندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی۔ یا رسول اللہ کیا آپ بتائیں میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے بندے تو ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، جن 9 مہینوں میں تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، جو اذیتیں برداشت کی، جو تکالیفیں برداشت کی، جو کئی مرتبہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی تھی، تو نے تو ماں کے درد کے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور تو ساری زندگی کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے کھولن کی جب ولادت باسعادت ہوئی عورتیں تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کی ولادت باسعادت کا لمحہ قریب آیا خرج منی نور فاضا لی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعد قصور الشام، میرے بطن مبارک سے نور نکلا، اس نور نے پوری کائنات کو اس طرح روشن اور منور کر دیا۔ میں عبد المطلب کی کوٹھڑی کے اندر مکہ میں تشریف فرما ہو کے نور مصطفیٰ کے سامنے شام کے محلات اپنی آنکھوں کے سامنے روشن دیکھ رہے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آیا ہے، چونکہ آپ امام تاریخ ہونے کے ساتھ ساتھ، امام تفسیر ہونے کے ساتھ ساتھ، امام حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ عاشقوں کے بھی امام تھے، جن کو جاگتے ہوئے بھی کئی مرتبہ مصطفیٰ کے مکھڑے کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کے تلامذہ میں سے کسی نے سوال کیا، چونکہ آپ کی بھی کتاب الخصائص الکبریٰ حضور کی سیرت پر بڑی بہترین اور خوبصورت عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تحریروں پر مشتمل، آپ کے تلامذہ نے پوچھا آپ کی امی جان کا یہ قول ضعیف نہیں ہے کہ 9 مہینے آپ ان کے بطن مبارک میں رہیں اور آپ کسی قسم کی تکلیف کو محسوس نہ کریں، اور ولادت با سعادت کے وقت آپ یہ فرمائیں کہ ایسے لگا جیسے میرے بطن مبارک سے نور نکلا اور اس نور نے پوری کائنات کو روشن اور منور کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں بھلا بچے کو پیدا کرتے ہوئے اس اذیت سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس امام عاشق نے فرمایا میرے تلامذہ، میرے شاگردوں، کیا تمہاری توجہ اللہ کے اس فرمان کی طرف نہیں جاتی؟ اس نے جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اے جو ذات عالمین کے لیے رحمت ہو وہ عالم ارواح سے، عالم انوار سے، عالم شہود میں آتے ہوئے بھلا اپنی اماں کو کیسے تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے؟ وہ ہستی تو کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، کسی سیرت نگار نے یہ اشارہ بھی نہیں دیا کہ آقا علیہ السلام کو عام بچوں کی طرح غسل دیا گیا ہو۔ آقا علیہ السلام کی ناف مبارک کٹی ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختون پیدا ہوا۔ یہاں میں ایک عشق اور ادب کی بات ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت اماں حوا سے لے کر قیامت تک، آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنی مائیں، خواتین، بہنیں، بیٹیاں آئی ہیں یا آئیں گی، جب وہ سن بلوغت میں پہنچتی ہیں تو ہر مہینے انہیں ایک پیریڈ سے گزرنا ہوتا ہے، کچھ مخصوص دنوں کے لیے، جس میں اگر روزہ ہو تو وہ قضا ہو جاتا ہے، نماز ہوتی ہے تو معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن تاریخی کتب بتاتی ہیں کہ اس کائنات میں 2 خواتین ایسی گزری ہیں جن کو اللہ کریم نے اس خون سے اور اس مخصوص پیریڈ سے پاک رکھا تھا، ایک مصطفیٰ کی والدہ اور ایک حسنین کریمین کی والدہ۔ لیکن ہمیں جدید میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے اور شریعت بھی بتاتی ہے اس خون کا ہونا ہر عورت میں ضروری ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی پھر خون سے بچے کی پرورش نشو و نما ہوتی ہے، بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں، بچے کا گوشت بنتا ہے، بچے کا جسم بنتا ہے، اور بچے کا جب جسم بن جاتا ہے تو اللہ کی قدرت سے وہی خون پھر بچے کی خوراک بنتا ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ خون ان مبارک ہستیوں میں نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین اور باقی سیدہ کائنات کی اولاد کس چیز سے پیدا ہوئی؟ اس کا جواب بریلی کے تاجدار نے 2 اشعار میں دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا کو غسل نہیں دیا گیا، آقا علیہ السلام کی ناف نہیں کاٹی گئی، آقا علیہ السلام مختون پیدا ہوئے، بلکہ ولادت با سعادت کے وقت تاجدار کائنات کے جسم اطہر سے وہ خوشبو پوری کائنات نے حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں، سردار مکہ کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے گھر کے ارد گرد رہنے والے کہتے ہیں ایسی خوشبو ہم نے نہ پہلے سونگھی تھی نہ بعد میں ہمیں نصیب ہوئی۔ 7 دن آقا علیہ السلام کو آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا عقیقہ کیا، آپ کا نام محمد رکھا گیا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ سرداران قریش نے پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں شجرہ نسب میں محمد نامی تو کوئی جوان نہیں گزرا، کوئی بزرگ نہیں گزرا، پھر کس
نام پہ آپ نام محمد رکھا. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں, محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ او الذی یحمد حمدا کثیرا کثیرا. محمد وہ ذات ہوتی ہے جس کی کثرت کے ساتھ بار بار تعریف کی جائے. آپ نے فرمایا سرداران قریش میں جانتا ہوں میرے آباء و اجداد میں محمد نامی کوئی بزرگ نہیں گزرا, لیکن میں نے پوتے کا نام محمد رکھ کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے قیامت تک بار بار کثرت کے ساتھ اگر کسی کی تعریف کی جائے تو میرے پوتے محمد کی تعریف کی جائے. تو حضور کا نام محمد آپ کے 7ویں دن رکھا گیا. اچھا اسی 7 دنوں میں حضرت سویبہ نے بھی حضور کو دودھ پلایا جو حضور کی رضائی اماں ہے, اور فاطمہ نام کی 2 خواتین تھیں, انہوں نے بھی حضور کو دودھ پلایا. دودھ کی خدمت آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کی. 7ویں دن حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر. میں ہاتھ جوڑ کے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہمارے ہاں بڑے قصے کہانیاں اور لمبی چوڑی بحثیں اور تقریریں کی جاتی ہیں. بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی جاتی ہیں. یہ سیرت کی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کا مختصر مگر جامع تذکرہ آیا ہے, زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ نہیں آیا. حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے بھی کم مختصر تذکرہ آیا ہے, اور باقی جو آقا علیہ السلام کی رضائی مائیں ہیں ان کا حضرت سویبہ سے بھی بالکل اختصار کے ساتھ ناموں کی حد تک تذکرہ آیا ہے. ان من گھڑت واقعات میں ایک یہ بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ ہماری اردو کی بعض سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ جی وہ آئیں مکہ شہر میں گھومتی رہیں, ان کو نئی دائی سمجھ کر کسی نے بچہ نہیں دیا پالنے کے لیے, خدمت کے لیے, تو انہوں نے بلاخر سوچا کہ چلیں اسی یتیم بچے کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے لیتی جاؤں, تو بلاخر حضور کو لے کر گئی. ایمان سے بتائیں یہ سوچ, یہ تقریر, یہ تحریر اور ایسی قسم کی گفتگو حضور کی شان کو بڑھانے کے لیے یا حضور کی شان میں تنقیص اور نقص کا باعث ہے کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی نہیں لینا چاہتا تھا, مجبور ہو کر وہ لے گئے. جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا مختصر سا تذکرہ آیا اس تذکرے میں یہ بات واضح ہے کہ جس طرح عرب میں اس وقت بھی رواج تھا آج بھی رواج ہے کہ شہروں کے پیدا شدہ بچے وہ نشو و نما کے لیے دیہاتوں میں بھیجے جاتے تھے. سال میں 2 مرتبہ خواتین آتی, بچوں کو لے جاتی, 2 سال دودھ پلاتی, پھر واپس پیش کرتی تو افزانے کے طور پر ان پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی. پروفیشنل خواتین ہوتی. حضرت حلیمہ سعدیہ کے متعلق یہ واضح طور پر سیرت ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق, جو سیرت ابن اسحاق کی شرح سیرت ابن ہشام ہے, اس میں واضح ہے کہ حضرت حلیمہ نے ایک ہی بچہ ساری زندگی میں گود لیا, آمنہ کا لال. نہ حضور سے پہلے کوئی بچہ گود لیا نہ حضور کے بعد کوئی بچہ گود لیا. ساری زندگی انہوں نے ایک ہی بچہ گود لیا اور وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ واقعہ خود وہ اپنے الفاظ میں نفی کرتی ہیں. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب آپ حضور کو لے کے اپنے گھر لوٹی نا, اللہ کی رحمتوں کا رخ حضرت حلیمہ کے گھر کی طرف ہو چکا تھا. ایک دن حضرت حلیمہ کے شوہر جو حضور کے رضائی ابا جان تھے حضرت حارث بن عبد العزا, وہ فرمانے لگے واللہ یا حلیمہ ما خستی نسمتن طیبہ, کیسی پاکیزہ روح لے کے آئی. جب سے یہ پاکیزہ روح, جب سے یہ وجود مشہود ہمارے گھر میں آیا ہے, ہماری اجڑی ہوئی اس حویلی کو بہاریں لگ گئی ہیں. اللہ کی نعمتوں اور کائنات کی خوشیوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا ہے. حلیمہ بتا تو صحیح یہ پاکیزہ روح تجھے ملی کیسے؟ آج بھی آپ جب بیت اللہ کا طواف کریں نا تو باب جبریل سے آپ نکلیں اور باب جبریل سے نکل کر آپ بائیں سائیڈ پہ چلیں تو آقا علیہ السلام کی جائے پیدائش وہ گھر بھی موجود ہے جس میں آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تھی, لیکن آج وہ لائبریری کی صورت میں. اور مکہ کا پرانا نقشہ آپ ہے, قدیم نقشہ,
اس میں آپ کو وہاں کے معلم بھی بتا سکتے ہیں۔ مکہ شہر میں جب لوگ داخل ہوتے تھے، داخلے کے وقت سب سے پہلا جو گھر ہوتا تھا وہ آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا گھر ہوتا تھا، چونکہ مسافروں کو وہاں جگہ ملتی تھی، مہمانوں کو وہاں کھانا ملتا تھا، پردیسیوں کو رہنے کی جگہ ملتی تھی، اور ہر آنے والے مسافر کو آقا علیہ السلام کے دادا جان، چونکہ حضور کے پردادا جو حضرت ہاشم تھے، ہاشم کا مطلب یہ ہے جو روٹیوں کے ٹکڑے سالن میں بھگو کے سرید بنا کے مہمانوں کو پیش کرے، اسے ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر آقا علیہ السلام کے دادا جان، جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، کل جو سیرت کی امہات کتب ہے اس میں حضرت حلیمہ کے یہ الفاظ ہیں، فرماتی ہیں میں جیسے ہی شہر مکہ میں داخل ہوئی، سردار عبد المطلب کے گھر سے میں نے آگے چلنا چاہا، ان کے گھر سے ایسی خوشبو آئی، میں واپس پلٹ آئی، آ کر میں عبد المطلب کے دروازے پر بیٹھ گئی، میں نے کہا میں تیرا لال دیکھنا چاہتی ہوں، تیرا لخت جگر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آمنہ کی گود میں جب میں نے اس پاکیزہ روح کی زیارت کی، میں اس کے دروازے پر بیٹھ گئی، میں نے کہا سردار عبد المطلب جب تک تو یہ سوہنا خوبصورت بیٹا میری گود میں نہیں دے گا تب تک تیرا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ تو کسی کے دروازے پر ہی نہیں، تو لہٰذا یہ ان کے خود اپنے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں ایسی قصے کہانیوں کو بیان کرنے سے آقا علیہ السلام کی تنقیص کا پہلو جہاں سے نکلتا ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ عالم ارواح میں اللہ لکھ دیتا ہے کس نے نبی میرے نبی کا والد بننا ہے، کس نے والدہ بننا ہے، کس نے رضائی اماں بننا ہے، کس نے صحابہ بننا ہے، کس نے اہل بیت بننا ہے۔ یہ ساری عالم ارواح کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، لہذا ان کمزور باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کے باب میں بیان کی جاتی ہے، جب ہم حضور کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو محض غریب ثابت کرتے ہیں مالی اعتبار سے۔ یہ بھی مجھ جیسے کم علم کم مطالعہ احباب کی غلطی سمجھیں، جب ہم حضور کے دادا جان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ مکہ کے رئیس، عرب کے سردار جو ایک ایک دن میں مہمانوں کے لیے 2-2